ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اردو سلائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مملکت سعودی عرب جزیرہ نمایاں عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ شمال مغرب میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین، اور مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان اور جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق میں اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کا بنیادی ادارہ آل سعود کی بادشاہت ہے۔ 1992 میں اختیار کیے گئے بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی، اور قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے، نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ بادشاہ کے اختیارات شرعی قوانین اور سعودی روایات کے اندر محدود ہیں۔ علاوہ ازیں بادشاہ کو سعودی شاہی خاندان، علماء اور سعودی معاشرے کے دیگر اہم عناصر کا اتفاق بھی چاہیے۔ سعودی عرب دنیا بھر میں مساجد اور قرآن اسکولوں کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتا ہے۔ شاہی خاندان کے اہم ارکان علماء کی منظوری سے شاہی خاندان میں سے کسی ایک شخص کو بادشاہ منتخب کرتے ہیں۔ قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہو۔ عدالت شرعی نظام کے پابند ہے، جن کے قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریاض ہے۔ قومی اور دفتری زبان عربی ہے۔ سعودی عرب میں 90% آبادی عرب باشندوں کی ہے اور 10% افریقی عربوں کی ہے۔ سعودی عرب کا مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ اس وقت 2018 میں سعودی عرب کا بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ہیں اور ولی عہد محمد بن سلمان ہے۔ مملکت سعودی عرب کا قیام 23 ستمبر 1932 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ موجودہ سعودی عرب کے قیام اور پس منظر کو مکمل طور پر جاننے کے لیے آئیے تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ 1744 میں ایک قبائلی لیڈر محمد ابن سعود اور وہابی تحریک کے بانی محمد بن عبد الوہاب نے گٹھ جوڑ کیا اور ریاض اور اس کے گرد و نواح میں سعودی شاہی خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اگلے 150 سال تک سعود خاندان کی سیاسی طاقت اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ اس دوران سعود خاندان مصر، ترکی اور عرب قبائل کے ساتھ برسر پیکار رہے، اور 1786 اور 1816 کے درمیان سعود خاندان نے مکہ اور مدینہ سمیت کئی اور علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سعود خاندان کی بڑھتی طاقت اور غلبے کے اندیشے سے ترک سلطان مصطفیٰ نے مصر میں اپنے وائسرائے کو حکم دیا کہ سعود خاندان کے خلاف جنگی کارروائی کرے۔ مصر کے وائسرائے محمد علی پاشا نے اپنے 2 بیٹوں کو سعود خاندان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ 1818 میں ترکوں نے سعود خاندان کو شکست دے دی اور ان کا تمام کنٹرول ختم کر دیا۔ 1824 تک سعود خاندان پھر طاقتور ہو چکا تھا، مگر اس کا کنٹرول نجد تک محدود تھا۔ صوبہ حائل کے رشیدی قبیلے کو سعود خاندان کا نجد پر تسلط پسند نہیں تھا، لہذا کئی سالوں تک سعود خاندان اور رشیدی قبیلے کی جنگیں ہوتی رہیں۔ 1891 میں رشیدی قبیلے نے سعود خاندان کو حتمی شکست دے دی۔ سعود خاندان نے بھاگ کر کویت میں پناہ لی۔ 1902 میں سعود قبیلے کا سربراہ سعود بن عبدالعزیز جلاوطنی کے بعد کویت سے واپس آیا اور اپنے حریف آل رشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 سے 1926 کے دوران الاحساء، قطیف، نجد کے باقی علاقوں اور حجاز، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر شامل تھے، قبضہ کر لیا۔ 8 جنوری 1926 کو عبدالعزیز ابن سعود حجاز کے بادشاہ قرار پائے۔ 29 جنوری 1927 کو انہوں نے شاہ نجد کا خطاب حاصل کیا۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے پر عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ 1930 سے 1953 تک سعود بن عبدالعزیز سعودی عرب کے مطلق العنان بادشاہ رہے۔ اس کے بعد سعود خاندان کے 6 حکمران سعودی عرب پر حکومت کر چکے ہیں، جن میں شاہ سعود، شاہ فیصل،
شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ اور موجودہ حکمران شاہ سلمان ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم سعودی عرب کے صوبوں کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے 13 علاقوں یا صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو عربی زبان میں مناطق کہتے ہیں۔ صوبوں کے نام درج ذیل ہیں: الباحہ، الحدود الشمالیہ، الجوف، مدینہ، القصیم، ریاض، الشرقیہ، عسیر، حائل، جیزان، حجاز، نجران اور تبوک۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ الشرقیہ ہے، جس کا رقبہ 7,10,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ایک صوبے کا رقبہ لگ بھگ پورے پاکستان کے برابر ہے۔ دوسرا بڑا صوبہ ریاض ہے، جس کا رقبہ 4,12,000 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ حجاز ہے، جس کی کل آبادی لگ بھگ 58 لاکھ ہے۔ اگر سعودی عرب کے بڑے شہروں کی بات کریں تو سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ریاض ہے، جو کہ ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ دوسرے بڑے شہروں میں جدہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، الحصا، طائف، دمام، خمیس مشیط، بریدہ اور الخبر ہیں۔ ناظرین، اب ہم سعودی عرب کے چند اہم شہروں کی سرگرمیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاض، یہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ جدہ دوسرا سب سے بڑا شہر، حج و عمرہ کے لیے دنیا بھر کے زائرین کی پہلی قیامگاہ اور بحیرہ کلزم کی بندرگاہ ہے۔ دمام مشرقی صوبے کا دارالحکومت اور تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ مکہ مکرمہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ مدینہ، یہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ طائف، مکہ کے قریب پہاڑی علاقہ ہے۔ تبوک، اردن کی سرحد کے قریب واقع شمال مغربی شہر ہے۔ بریدہ، شمال وسطی عرب میں واقع شہر ہے۔ حفوف، یہ قدیم شہر ہے جو ساحل پر واقع ہے، کھجوروں کی کثرت اور تیل کے عظیم ذخائر کا شہر ہے۔ خمیس مشیط، مغربی عرب میں فوجی ٹریننگ سنٹر ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کی آبادی کی بات کریں تو 2005 کے مطابق سعودی عرب کی آبادی 26.4 ملین ہے، جس میں 5.6 ملین غیر ملکی آبادی بھی شامل ہے۔ 1960 کی دہائی تک مملکت کی آبادی کی اکثریت خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش تھی، لیکن معیشت اور شہروں میں تیزی سے ترقی کی بدولت اب ملک کی 95% آبادی مستحکم ہے۔ شرح پیدائش 29.56 فی 1,000 افراد ہے، جبکہ شرح مواد صرف 2.62% 1,000 افراد ہے۔ چند شہروں اور نخلستان میں آبادی کی کثافت 1,000 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ تقریباً 80% سعودی باشندے نسلی طور پر عرب ہیں۔ مزید برآں چند جنوبی اور مشرقی افریقی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جو چند سو سال قبل اولاً غلام بنا کر یہاں لائے گئے تھے۔ سعودی عرب میں دنیا بھر کے 70 لاکھ تارکین وطن بھی مقیم ہیں، جن میں بھارت کے 14 لاکھ، بنگلہ دیش کے 10 لاکھ، پاکستان کے 9 لاکھ، فلپائن کی 8 لاکھ اور مصر کے 7,50,000 باشندے شامل ہیں۔ قریبی ممالک کے عرب باشندوں کی بڑی تعداد بھی سعودی عرب میں برسر روزگار ہے۔ سعودی عرب میں مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے 1 لاکھ باشندے بھی قیام پذیر ہیں۔ اب ہم موسم کی بات کرتے ہیں۔ مملکت سعودی عرب کا تقریباً تمام حصہ صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے اور صرف 2% رقبہ قابل کاشت ہے۔ بڑی آبادیاں صرف مشرقی اور مغربی ساحلوں اور حفوف اور بریدہ جیسے نخلستانوں میں موجود ہیں۔ سعودی عرب میں سال بھر میں بہنے والا کوئی دریا یا جھیل موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب کا موسم مجموعی طور پر شدید گرم اور خشک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی آگے جانا معمول کی بات ہے۔ موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھار برف پڑتی ہے، تاہم مستقل بنیادوں پر برف باری نہیں ہوتی۔ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 8 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 27 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ وسط صحرائی علاقوں میں گرمیوں میں بھی رات کے وقت موسم سرد ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں بارش بہت کم ہوتی ہے، تاہم کبھی کبھار موسلادھار بارش سے وادیوں میں زبردست سیلاب آ جاتے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں سالانہ بارش 100 ملی میٹر یعنی 4 انچ ہے، جو جنوری سے مئی کے درمیان ہوتی ہے۔ جدہ میں نومبر اور جنوری کے درمیان 54 ملی لیٹر یعنی 2.1 انچ بارش ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔